جی ناظرین، ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خواتین اور رمضان، اور ہمارے ساتھ ہیں ہماری بہت پیاری میمونہ آپا. میمونہ آپا، آج ہم بات کر رہے ہیں غرور و تکبر کے حوالے سے. تو میں سوال کرنا چاہوں گی کہ تکبر کی مذمت جو ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا کی گئی ہے؟ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے رحمان کے بندے کہا ہے انہیں جو زمین پر عاجزی اختیار کرتے ہیں. یعنی رحمان رحمت سے ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے خود کو یعنی اپنے آپ کو رحمان کہہ کے اور ان کو اپنا خاص بندہ کہا ہے جن میں انکساری ہے، تواضع ہے، جن میں جھکاؤ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضمن میں بہت پیاری حدیث ہے کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جنتی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ ہر وہ شخص جو عاجز اور کمزور لوگوں جیسا رویہ اختیار کرے وہ جنتی ہے. اور لوگ اس کو کمزور سمجھیں، لوگ اس سے خوف زدہ نہ ہوں، اور اللہ کے ساتھ اس کا تعلق ایسا ہو کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا لے اللہ اس کی قسم کا مان رکھے. یعنی لوگوں کے نزدیک وہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ کر پائے گا، لیکن اللہ کے نزدیک اس کا اتنا احترام اور عزت ہو کہ وہ اگر اللہ کو گواہ کر کے یہ کہہ دے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ایسا ہے، تو اللہ اس کا مان رکھے اور اس کی بات پوری کرے. اور دوزخی کون ہے؟ لوگوں نے کہا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ہر اکڑ، بدمزاج اور مغرور. ہر اکڑ، بد مزاج اور مغرور دوزخی ہے. ان میں مغرور ہوں گے، بدخو، بد زبان اور اکڑ مزاج. اکڑ وہ ہوتا ہے جس کے اندر اتنی نرمی نہیں ہوتی کہ وہ آپ کو کنسیو کر سکے، آپ کی بات کو ریسیو کرے. اس میں وہ سمجھتا ہے کہ میں یہی ہوں اور میں جو ہوں ٹھیک ہوں، ایسا ہی ہوں. یعنی تمام تر خوبیاں اس کی ایسے ہو جاتی ہیں حدیث کے مطابق جیسے میٹھے میں سرکہ ڈال دیا. صحیح. یعنی آپ میں ساری خوبیاں ہیں اور اس سے لطف اندوز ہو رہے ہیں آپ بھی اور دنیا بھی، لیکن آپ کا اکھڑ پنا جو ہے وہ آپ کی خوبیوں پہ ایسے ہے جیسے کہ آپ سب کچھ ضائع ہو گیا. میٹھے میں دودھ میں سرکہ ڈالو تو دودھ پھٹ جاتا ہے، ضائع ہو جاتا ہے. اسی طرح سے بد مزاج یا بدخو انسان، اس کی بد زبانی سے دوسرے کی عزت محفوظ نہیں ہے اور لوگ اس سے گھبراتے اور کتراتے ہیں. اسی طرح تیسرا مغرور انسان، اور فرمایا کہ غرور کس پر کرتے ہو؟ حسب نسب پر، مال دولت پر، طاقت پر، کثرت اولاد پر، علم پر، صورت پر. ساری چیزیں رب کی دی ہوئی. بھئی غرور کرنا ہے تو آپ اس پر کیجئے نا جو آپ نے خود میں پیدا کیا ہے. خود میں پیدا کیا ہے. خود میں آپ نے کیا پیدا کیا؟ اکھڑ پنا، بد زبانی، بد اخلاقی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ بد اخلاقی کی انتہا غرور ہے. بد اخلاقی کی انتہا غرور ہے. یعنی کہ آپ کسی کو بھی کم تر سمجھیں، یہ اللہ نے پسند نہیں کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک یہ جن چیزوں پر آپ غرور کر رہے ہیں، آپ کا حسن اللہ کا دیا ہوا ہے اور یہ عمر تک کے لیے ہے. عمر ڈھلی یہ گیا، بالکل ہمیشگی نہیں ہے. مال و دولت رب کی دی ہوئی ہے، اس کی اپنی تقسیم ہے، آج زیادہ دی کل واپس لے لے گا. اولاد کی کثرت رب کی دی ہوئی ہے. یعنی یہ چیزیں ہیں نا غرور والی. حسب نسب رب کا دیا ہوا ہے، آپ اپنی مرضی سے نہ پنجابی بنے نہ سندھی بنے. اب اگر آپ ان چیزوں پر غرور کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، تم سب، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر بندہ آدم اور حوا کی اولاد ہے، اور آدم اور حوا مٹی سے بنے تھے اور سب برابر ہیں. اللہ کے نزدیک اگر عزت کی بات، مقام کی بات، رتبے کی بات کوئی ہے جو آپ نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے تو وہ تقویٰ اور پرہیزگاری. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. آپ خود کو اچھا سمجھیں، خود کو قابل احترام سمجھیں، خود کو قابل قدر سمجھیں کہ میری ذات فلاں ہے، میری نسبت فلاں ہے. جی نہیں، اللہ نے اس کو نسبت کو، اللہ نے آپ کی ذات پات کو، اللہ نے آپ کے مال و دولت کو، اللہ نے آپ کی شکل و صورت کو کوئی عزت نہیں بخشی. یہ تو اللہ ہی کی دی ہوئی، بے شک اسی کی دی ہوئی چیزیں. اس کے لیے تو آپ کو شکر گزاری میں اور عاجزی اختیار کرنی چاہیے کہ آپ کو اس نے جو دنیا میں بہتر سمجھا جا رہا ہے ان میں بنا دیا ہے. نعوذ باللہ ہمیں رب انسان نہ بناتا، ہم
کوئی جانور کچھ بھی بن سکتے تھے. اس کی نعوذ باللہ میں رب العزت مسلمانوں کے گھرانوں میں پیدا نہ کرتا. ہنا میں حلفاً کہہ سکتی ہوں ہم میں سے کوئی مسلمان یہ تکلیف گوارا نہ کرتا اگر وہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا نہ ہوتا کہ وہ اپنا مذہب بدل لے. ہم تو مسلمان ہو کر اسلام کی طرف نہیں آتے, ہم تو مسلمان ہو کر اپنے ٹیکسٹ بک کی طرف نہیں آئے. وجہ یہی ہے کہ ہم ان تعلیمات سے دور ہوتے جا رہے ہیں. تو ہمیں تو اللہ نے اتنا بڑا احسان کیا کہ مسلمانوں میں پیدا کر دیا. اب ہمیں اس بات کا غرور ہو جائے کہ ہمیں تھوڑا بہت علم دے دیا, یہ بھی اس کی عطا کردہ چیز, یہ بھی اس کی امانت ہے. اب اگر ہم اس پر مغرور ہو جائیں کہ لاؤ جی ہم پھیلا رہے ہیں, تو یہ بھی اس کی عطا کردہ نعمت ہے کہ اس نے اتنا قبول کر لیا کہ ہمیں اس قابل بنا دیا کہ ہم کچھ بول سکیں اور کسی اور کے دل میں ہماری بات اتر جائے. تو یہ چیزیں اور زیادہ عاجزی کے لیے ہیں, یہ چیزیں اور زیادہ جھکانے کے لیے ہیں. ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غرور پر بات کر رہے تھے تو ایک صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ کیا یہ بھی غرور ہے کہ میں اچھے کپڑے پہنوں, میں اچھا لباس پہنوں, مجھے صرف اچھا لگتا ہے, میں بہت خوبصورت لباس پہنتا ہوں اور میری خواہش بھی ہوتی ہے کہ کوئی اور بھی ویسا نہ پہنے, تو کیا یہ بھی غرور میں آتا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, اللہ حسین ہے, حسن و جمال کو پسند کرتا ہے. یعنی ہم جو اگر ویل ڈریسڈ ہوں اور لوگ کہیں کہ صاحب اچھا کپڑا پہنتے ہیں یہ غرور ہے, یہ بات نہیں ہے. حس جو ہے جمالیاتی حس اگر آپ کی تیز ہے اور آپ اللہ نے آپ کو عطا کیا اور آپ اپنی ذات پر خرچ کرتے ہیں, اچھا پہنتے اوڑھتے ہیں, لوگوں نے اس کو بھی غرور میں شامل کر دیا ہے. اور اس کو آج ہم بہت اچھی طرح سے انشاءاللہ آپ اور میں مل کر یہ بات پھیلائیں گے, بتائیں گے, واضح کریں گے کہ غرور کس کس چیز میں ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ہے وہ ہمارا رویہ ہے, بالکل وہ ہمارا مزاج ہے, ہمارا اخلاق ہے, وہ ہماری زبان ہے. ہم اپنی بنیادی چیزوں سے تو ہٹ جاتے ہیں, لا کے تنے اور شاخ پکڑ کے پتے اس کو دیکھ کے اسی پر لڑتے جھگڑتے اور بحث کرتے رہتے ہیں. اصل میں ہمارے رویوں میں, ہمارے مزاج میں, ہماری گفتگو میں, چونکہ ہماری تربیت ہم نے اپنے دین کے مطابق نہیں کی, چونکہ ہم نے اپنی تربیت سیرت پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دیکھ کر کی, ہم نے ان کی شخصیت میں ڈھلنے کی کوشش نہیں کی, تو اس لیے ہم اتنے دور ہوتے جا رہے ہیں. جن جن کو ہم آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ ظاہر ہے اسلام میں نہیں ہے, اسلام میں نہیں ہے بالکل. تو پھر ہمارے اندر ہر وہ چیز ہمیں بنانی ہے, اپنے اندر پیدا کرنی ہے جو ان میں ہے. تو اس حساب سے ہمیں چاہیے کہ ہم لوٹ آئیں اپنے قرآن کی طرف, سیرت پاک کی طرف, صحابہ کرام کی سیرت کی طرف. تو میرا خیال ہے کہ غرور نام کی چیز نہیں رہے گی. اب دیکھیے چھوٹی سی حدیث ہے, نیچے نوالا مٹی میں گر جائے, آپ کھانا کھا رہے ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اٹھاتے تھے اور اسے جھاڑتے تھے اور جھاڑ کے کھا لیتے تھے اور فرماتے تھے کہ عاجزی پیدا ہوتی ہے ہر اس انسان کے اندر جس کے دسترخوان پہ بچے ہوں اور جو نیچے سے اٹھا کے کھا لے. سبحان اللہ, اندر کا غرور ختم ہوتا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس ماں کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کے کھایا کرتی تھی, میں کس بات کا غرور کروں. اور واقعی اگر ہم اپنی خلقت پہ توجہ کریں, کس چیز سے پیدائش ہوئی ہے ہماری, کس بات کا غرور ہے. اگر آج ہم اپنے مزاج پہ بہت مغرور ہوتے ہیں یا کسی بھی نعمت پہ, آج ہمیں موت آتی ہے, وہ ساری نعمتیں یہاں پہ زندہ ہیں اور ہم چلے جائیں گے یہاں سے, ہم نہیں ہوتے. تو یہ صرف اور صرف رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے, رویوں کو بدلنے کی ضرورت ہے. جی میں منافع, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی میری بہن کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں فرخندہ بول رہی ہوں لاہور سے. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے اور شکریہ. ہمیں بہت اچھی اچھی باتیں سننے کو ملتی ہیں اور ایمان تازہ ہوتا ہے. ماشاءاللہ اتنی اچھی آپ نے ارینجمنٹ کی ہے, اتنے اچھے اچھے لوگ اتنی دور سے بلائے ہیں. آپ کی ان کاوشوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ قبول کرے اور رنگ لائے. آپ کو اللہ میاں کے ساتھ. جی میرا سوال آج ہمارا موضوع ہے نا تکبر, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ کوئی سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ جی میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ تکبر سے انسان اپنی زندگی میں بہت کچھ کھو دیتا ہے. مثلا اگر ہماری کمیونٹی کے لوگ بہت کم ہم سے ملنا جلنا رکھتے ہیں, جو اگر ہم تکبر کی طرف آئیں, تو میں نے پوچھنا تھا کہ تکبر انسان کے. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں.
تکبر سے ہم معاشرتی حوالے سے دور ہو جاتے ہیں اپنی سوسائٹی کے ان لوگوں سے. ظاہر ہے جی، آپ سوسائٹی میں مسکین، یتیم، بیوہ، وہ کمزور طبقہ، بیمار لوگ، ان کو کوئی مغرور بندہ تو جا کر نہیں چومے گا نا. ان کی تیمارداری کے لیے تو وہ دل چاہیے جو ہمدردی سے بھرا ہو.